اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خط الوضاح میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونٹی ایک چھوٹا سا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں لازمی موجود ہوتی ہے۔ گھروں میں، پارکوں میں، گلیوں، محلوں میں اور ہوٹلوں میں چونٹی آپ کو دیکھنے میں ضرور ملے گی۔ یہ جہاں بھی ہوگی یہ رزق کی تدبیر کرتی ہوئی دکھائی دے گی اور یہ اپنے وزن سے زیادہ یہ طاقت رکھتی ہے۔ چونٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز نظر آ جائے وہ دوسری چونٹیوں کو بھی بلا لیتی ہے تاکہ سب مل کر خوراک کو کھائیں اور اٹھا کر لے جائیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا عمل چونٹی کے ساتھ جڑا ہوا عمل ہے، اس لیے چونٹی کا مختصر سا تعارف کروایا۔ چونٹی کے نام سے ایک پوری سورت ہے جو قرآن پاک کا حصہ ہے۔ سورۃ النمل۔ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چونٹی کو بھگایا جا سکے۔ جس گھر میں چونٹیاں ختم نہیں ہوتی اس کے بارے میں آج میں بات کروں گی۔ یہ حقیقت آپ جان کر آپ چونٹیوں سے جو نفرت کرتے ہیں اب ان سے دوستی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں سے استماس ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک دلچسپ واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کا سناتی ہوں۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام دریا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور قدرت کے نظارے فرما رہے تھے اور دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور رزق تھا اور وہ اس خوراک کو دانے کو لے کر دریا کے کنارے لے کر جا رہی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے۔ چونٹی چلتے چلتے اور آہستہ آہستہ اپنے رفتار کے مطابق دریا کے کنارے پہنچ گئی اور اس دوران ایک عجیب سا واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ چونٹی دریا کے کنارے پہنچی اور دریا کے کنارے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا اور چونٹی منہ میں چلی گئی اور وہ دوبارہ دریا میں چلا گیا۔ یہ سب مناظر اللہ کے انبیاء علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا اور منہ کھولا اور چونٹی منہ سے باہر نکل آ گئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے غور کیا اور فرق محسوس کیا کہ اس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور رزق تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ آپ علیہ السلام چرند پرند سے باتیں کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں مینڈک کے منہ میں دانہ لے کر گئی تھی اور تم کہاں گئی تھی؟ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، سمندر کی گہرائی میں جا کر ایک دور پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچا سکوں۔ قادر مطلق تک اس مینڈک کو مقرر کیا ہے کہ وہ مجھے روزانہ اپنے منہ میں سے لے کر روزانہ پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر منہ رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور وہ اناج جو میرے منہ میں تھا وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، پھر میں واپس اس کے منہ میں جاتی ہوں اور یہ پانی میں سے تیرتا ہوا مجھے باہر لے کر آتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں نے اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں میں ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت کیا، اس کیڑے کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، وہ ذات جس نے اس سمندر کے اس گہرائی میں مجھے پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، وہ اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت مت بھولنا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ واقعہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا اور چونٹی کا۔ اس عمل سے آپ کو ایک اور کارگزاری سناؤں گی جو ہماری پیاری بہن نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس بہن کی کارگزاری سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کارگزاری کو سن کر آپ اس عمل کو لازمی کریں گے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام کون سے ہیں؟ یہ عمل آپ نے میٹھی چیز پر کیسے کرنی ہے؟ اس بارے کے لیے مکمل ویڈیو کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو عمل کا مکمل تفصیل سے بتاؤں گی لیکن آپ کو ایک پیاری بہن کی کارگزاری سناتی ہوں۔ اس بہن کی کارگزاری ملا خط فرمائے۔ وہ اپنے میسج میں مجھے لکھتی ہے، السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیر خیریت اور عافیت سے ہوں گی۔ آپ نے مجھے 1 سال پہلے مجھے یہ عمل بتایا تھا، اس وقت ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے۔ آپ نے مجھے جس طرح عمل کرنے کو کہا تھا میں نے کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم پر خاص و کرم فرمایا اور یہ عمل میں نے آگے اپنی سہیلی کو بتایا۔ اس کے بھائی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا تھا اور اس کے گھر میں صرف ایک ہی بھائی تھا
جو کہ وہ گھر کی ساری ذمہ داری اس پر تھی، گھر کے خرچے اخراجات، اور سب سے بڑھ کر جوان 3 بہنوں کی ذمہ داری جو کہ اس کے سر پر تھی، کیونکہ ایک ہی بھائی کے علاوہ ان تینوں بہنوں کی شادی کی فکر کھا جا رہی تھی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور ان کی شادیاں کس طرح کی جائیں گی، کیونکہ کاروبار چلتے چلتے بند ہو گیا تھا اور گھر کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے چلے گئے تھے، اور والد کے بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، والد کے بھی ہاسپٹل کے میڈیسن کے اخراجات پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک طریقے سے علاج نہ کروا سکے۔ میری سہیلی نے مجھ سے 2-3 بار مجھ سے قرضہ لیا، لیکن میں نے اس سے واپس نہیں مانگا، کیونکہ میری سہیلی نے مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ اس کے والد کا بہت زیادہ دن بہ دن زیادہ بیمار رہنا اور اوپر سے اپنی تینوں بہنوں میں سے 2 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی۔ گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے چوری کی بجلی اور گیس کو استعمال کرنا، اور جب میں نے یہ عمل اس کو بتایا اور اس نے یہ عمل سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا، الحمدللہ صرف 1 ماہ میں اللہ نے ایسا سبق بنایا، اس کا بند کاروبار ایسا چلا کہ اس کے سارے قرض، والد کا بہت اچھے ہاسپٹل میں سے علاج شروع کیا، اور دونوں بہنوں کی شادی کا سارا جہیز و سامان اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا تھا، اور دونوں بہنیں اپنی گھر کی ہو گئی تھی۔ اس عمل کی بدولت سے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے۔ بہن نے جب یہ کہانی کارگزاری سنائی اور کہا کہ آپ نے اپنے چینل پر یہ کارگزاری سنائی تاکہ اس کا ثواب مجھے بھی ملے اور آگے جو آپ شیئر کریں گی آپ کو بھی ملے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ عمل کیسا پاورفل اور مجرب والا عمل ہے۔ اس عمل کی بڑی برکات ہے اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ ایک پاورفل عمل ہے۔ اس کی برکات سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات پلٹ سکتے ہیں۔ اس عمل کو لازمی آزمانا ہے، جس طریقے سے میں بتاؤں گی اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کلمات کے کیسے کرشمات دیکھنے کو ملیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کا طریقہ تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کو کسی میٹھی چیز، چینی، کیک، بسکٹ یا مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے یہ عمل بتایا ہے کہ یہ عمل چونٹی کے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ عمل کرنے سے میٹھی چیز کو چونٹی کے آگے ڈال دینا ہے۔ یاد رہے کہ چونٹی اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چونٹی کے نام سے ایک پوری سورت ہے جو قرآن پاک کا حصہ ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ ہر جاندار اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لہٰذا چونٹی بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ چونٹیوں کو آپ رزق مہیا کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ آپ کے لیے دعا بھی کرے گی۔ جب اللہ کی مخلوق آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اور آخر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے میٹھی چیز پر کیا عمل کرنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا غزاق ولی یا والی 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے پھر دعا کرنی ہے۔ یا اللہ میرا مددگار بن جا، تو ہی مجھے رزق عطا ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی مجھ پر رزق کے بند دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ میٹھی چیز چونٹی کے آگے ڈال دینی ہے۔ یہ 4 نام مل کر ایک تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ